السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جی۔ ابھی جنوری کا اینڈ ہونے لگا ہے اور اتنی شدید سردی اور دھند ہے یہاں پہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سال میں پچھلے سارے سالوں کی کسر نکلی ہے سردی کی۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سردی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو بہرحال ابھی ہم نے صبح کا دن کا آغاز کیا ہے، تو میں نے سب سے پہلے جو ہے جی میں نے سوچا کہ چلو شکرکندی بوائل کر لی جائے۔ ناشتہ میں نے ہلکا پھلکا سا کیا، اس کے بعد جی شکرکندی بوائل کرنے رکھ دی۔ اب شکرکندی بوائل کی ہے، پریشر کوکر میں ہی کیا، کوئی ویسے نہیں میں نے، کیونکہ گیس کا ٹائم بڑا لمیٹیڈ ہوتا ہے، تو پھر میں نے کہا جلدی جلدی بندہ کام ختم کرے۔ تو وہ بس کاٹ کے اور اس کے اوپر ہلکا سا جی چاٹ مسالہ ڈال ڈول کے انجوائے کیا۔ آپ میں سے کون سے لوگ اس طرح پسند کرتے ہیں؟ اچھا، ویسے میں نے نا ایک چیز دیکھی تھی، ایک ریسیپی میں دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ، اور اس میں وہ اس کے شکرکندی کے فرائز بنا رہے تھے۔ تو میں نے کہا چلو میں بھی ٹرائی کر کے دیکھوں گی، تو انشاءاللہ میں اب کوشش کروں گی ایک آدھ دن میں کہ میں وہ بھی فرائز بنا کے چیک کروں کہ کیسے بنتے ہیں۔ اگر اچھے بنے تو میں پھر ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ریسیپی ضرور شیئر کروں گی اس کی۔ تو وہ بہرحال ڈفرینٹ چیز مجھے لگی تھی، تو میں نے کہا چلو میں بتاتی ہوں۔ تو بہرحال میں نے تو یہ ایسے ہی اس کے اوپر صرف بوائل کیا، اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈالا، ہلکا سا نمک ڈالا، اور اس کو بیٹھ کے انجوائے کیا فیملی کے ساتھ۔ اور بس ایسے ہی یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چلتی رہتی ہیں۔ اچھا، لیمو مجھے تو پسند ہے ڈالنا اوپر، آپ پسند کرتے ہیں تو اوپر ڈال لیں، نہیں تو اگر گلا بعض لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے یا بچوں کا اسپیشلی گلا خراب ہو جاتا ہے تو وہ دیکھ کے ذرا دھیان سے کھائیے گا۔ اس کے علاوہ پھر میں نے آج کے دن میں سوچا تھا کہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا کچن کا، مگر نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ ہے کہ لائٹ وغیرہ اس کی سیٹ کروا لی تھی، اس کا جو ایکسٹرا ایک لگوانا تھا بلب وغیرہ وہ لگوا لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑے سے اور چیزیں کرنے لگ گئی۔ یہ بلکہ یہ آپ لوگوں میں سے کون سے لوگ یہ تلوں والے لڈو پسند کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے تو دیسی یہاں پہ پنجاب میں تو یہ بہت زیادہ ایسے فیمس ہے، مجھے لگتا ہے ہر پنجابی نے تو کھائے ہی ہوں گے۔ بہرحال ابھی میں نے آ کے یہ میئرمنٹ کرنی شروع کی کہ کچن کے نا دیوار کے حساب سے کہ کتنے ایریے میں لگنا ہے، کس طرح اس کو کور کرنا ہے، تو وہ میں نے اس کی میئرمنٹ کی ہے۔ تو بس اس حساب سے یہ کاٹ کے لگا دی۔ اچھا، میں نے یہ دراز پہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ تو بہت ایزی لگ رہا تھا، کہ مطلب وہاں پہ جو ویڈیوز لگی تھیں یا پکچرز کہ اس میں تو بہت ایزی تھا لگانا۔ پھر میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا، لیکن جب میں نے اس کو اپلائی کرنا شروع کیا تو یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا۔ اس میں ایک ہی بار میں شیٹ اپلائی نہیں ہوتی، اس کو پورشنز میں کاٹ کے اور پھر کرنا پڑا تھا اپلائی۔ ساتھ شاید تھوڑا سا یہ بھی ایک ایشو تھا کہ میری دیوار پہ یہ جو پوائنٹس لگے ہوئے تھے ڈفرینٹ، یہ گیس کے جو ہیں، اس کی بھی ایک ریزن تھی۔ لیکن بہرحال جو بھی تھا مجھے تو بہت مشکل ہوئی لگانے میں۔ تو اس کو اپلائی کیا سارے پہ، اس کے ڈفرینٹ پورشنز کاٹے اور اس کے بعد اس کو لگانا شروع کیا۔ لیکن اس میں اتنا ٹائم کنزیومنگ تھا اور اس میں ایئر ببلز بن رہے تھے۔ پھر اس کو لیول کرنے کے لیے جو تھا اس میں کوئی بھی اسکیل لے کے اس کے ساتھ اس کو لیول کرنا پڑا کہ اس میں سے وہ ببلز نکل جائیں۔ تو بس اسی طرح اس کو اپلائی کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے دوسرا جو کام سب سے مین جو کرنا تھا مجھے یہ تھا کہ اس کو ڈیکوریشن کو بھی آج ہی اس کا سارا اپلائی کر دیا جائے، لیکن پھر سوچا کہ اس کو آج کے دن میں کرنا مشکل تھا کیونکہ باقی گھر کا کھانا وغیرہ بھی بنانا تھا، تو اس وجہ سے پھر وہ والا کام رہ گیا، اب وہ کل کیا جائے گا۔ اور آپ لوگ بتائیں، کوئی آئیڈیا دیں کہ جو کہ کاسٹ افیکٹو بھی ہو اور آسانی سے کیا بھی جا سکے۔ اب یہ والی میں نے شیٹس جو ہے نا یہ دراز 11 کی سیل سے ہی منگوائی ہیں، تو وہ سیل سے منگوائی ہیں تو یہ شیٹیں مجھے بہت سستی پڑی ہیں۔ میں نے آرام سے ہی شاید میرے پاس یہ 300-400 میں میرے پاس یہ ساری شیٹس آ گئی تھیں، اور جو ساری یہاں پہ دیوار پہ اپلائی ہو جانی ہیں وہ میں نے اپلائی کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تھا ایک اور چیز میں نے کی تھی کہ میں نے پینٹ پہلے منگوا کے نا دیوار کو وہ وائٹ پینٹ کر دیا تھا جو اوپر دیوار تھی ساری، تو وہ بھی مجھے صرف ایک میں نے وہ منگوایا تھا، اس کا کیا اسے کہیں گے، بوٹل کہیں گے یا اس کا جو بھی کہہ لیں، کین کہیں گے، جو بھی کہیں گے، چھوٹا سا جو ہوتا ہے وہ ایک منگوایا تھا، اور وہ میرے دیوار کے اوپر سارا استعمال ہو گیا تھا کیونکہ کچن بڑا نہیں ہے زیادہ، تو وہ میں نے یوز کیا۔ اس کے بعد سلیبس کو میں نے ویسے ہی اس کے اوپر وہ ڈالا تھا تو اس سے صاف کیا ہے، چولہے کو بھی اسی سے صاف کر لیا تھا، تو بہرحال اس سے نیٹ ہو گیا۔ اب یہ سارا ابھی ہو گیا، میں آپ کو فائنل لک اینڈ پہ دکھاؤں گی۔ آج ہی میں نے پھر سوچا ساتھ رات کو کہ اور کچھ کرنے کو دل نہیں تھا کر رہا، تو میں نے سوچا زنگر شورما بنا لیتے ہیں، تو زنگر کے چکن پیسز پڑے ہوئے تھے میرے پاس، یہ بھی میرے خیال سے بگ برڈ کے ہی تھے، تو وہ فرائی میں نے کیے ہیں، اس کو باریک کاٹ لیا چنکس میں۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس سلاد پتہ تھا میرے پاس۔ اچھا، یہ میں نے جو کھیرے اور جو بند گوبھی ہے نا تھوڑی سی لے کے اور اس میں 2
से 3 चम्मच सिरका डाला और उसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल दी थी। इसके अलावा मैंने ये सॉस बनाया, इसमें काली मिर्च, रेड चिली सॉस और इसके अलावा मायो और काली मिर्च, नमक, ये सारा कुछ डाल के बाकी मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी। बस 1 चम्मच ये सॉस लगाया है इसके ऊपर और इसके अलावा इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखे हैं। साथ जो है इसमें जो वेजिटेबल्स काट के रखी थी, सलाद पत्ता काटा था, वो सारा इसके ऊपर लगाएंगे। और बस मैंने सिंपल सा किया, मेरे पास वो रैप पेपर नहीं था पड़ा, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप लोग रैप पेपर के थ्रू कर लें, वो खाने में आसानी रहती है। बाकी ये है कि इसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी से चिकन की जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी ऐड करें, वो तो आपकी अपनी चॉइस होती है। और सॉस में क्योंकि मैंने तो सिर्फ नमक और काली मिर्चें और जो कह लें कि बेसिक मायो और गार्लिक चिली सॉस, ये बेसिक चीज़ें डाली थी। लेकिन आप लोग जो है उसमें अगर तीखा पसंद करते हैं तो उसमें काली मिर्चें ज़्यादा कर लें, या आप उसमें दादर मिर्च थोड़ी सी डाल लें। लेकिन बहरहाल मुझे तो कोई नहीं पसंद वो दादर मिर्च, मैंने तो वैसे सिंपल सॉस बनाया था। और बहरहाल ये बहुत टेस्टी बने थे। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फ़ाइनल लुक के साथ मिलते हैं।